یہ بڑی خوفناک جنگ بن چکی ہے. یہ پرو پاکستان اور اینٹی پاکستان اب جنگ ہو رہی ہے. پاکستان میں آگیں لگی ہوئی کہ کس نے لگوائی, کس کے پروٹیسٹرز نے لگوائی, کس کے حامیوں نے لگوائی, کہ میری مرضی کی تلاشی ہو, کہ ہم طے کریں گے معاملات کے. جی بشرا بیگم کے کمرے کی تلاشی نہیں ہونی. مجرم سے آپ یہ شرائط رکھواتے ہیں. یہاں پہ حکومت کی کمزوری. پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا رہی ہے, اب رینجرز کی گاڑیوں کو نظر آتش کر رہے. وہ نہیں آپ کو شرم آئی؟ یہ تو 2017 میں کہتا تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے, جس سے ڈبو دوڑ رہا تھا نا, زبان نکال نکال کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا جیسے. اب سمجھ گئے کون سا جانور ہے جس کو پانی چاہیے ہوتا ہے. جب آپ اپنے ملک کو توڑتے ہیں, پھوڑتے ہیں, آپ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو سر کچلا جاتا ہے, پپیا نہیں کرتا کوئی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ہمیشہ ایک جنگ رہی ہے, ایک پرو اور ایک اینٹی. بہت سال پہلے جب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا تو پرو بھٹو اینڈ اینٹی بھٹو جنگ تھی. اس کے بعد پرو نواز شریف اینڈ اینٹی نواز شریف جنگ تھی. اس کے بعد پرو عمران خان اینڈ اینٹی عمران خان جنگ تھی. اور اب یہ بڑی خوفناک جنگ بن چکی ہے. یہ پرو پاکستان اور اینٹی پاکستان اب جنگ ہو رہی ہے اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور مجھ سے بڑے لوگ سوال کرتے ہیں, خاص طور پہ جو پرو عمران خان ہیں یا پرو پی ٹی آئی ہیں, اور کہ جناب یہ پولیس کیا کر رہی ہے, اور یہ ایف آئی اے کیا کر رہی ہے, اور یہ آرمی کیا کر رہی ہے, یہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ, تفتیش کر یہ کیا طریقہ ہے, عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے. وہ کسی عورت کی تصویر آ جاتی ہے کہ جی اس کے گربان پھٹا ہوا ہے اور اس کے گردن پہ نشان پڑے ہوئے ہیں, اور وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے, سب کچھ آ رہا ہے. اور میرے پاس اتنا تو حوصلہ نہیں ہے کہ میں فردن ہر ایک کو سمجھاؤں, تو میں نے کہا میں آج ایک وی لاگ کر لیتا ہوں, ذرا کچھ کلیئرٹی ہو جائے آپ لوگوں کو. پہلے آپ ایک بات سوچ لیں, ایک 9/11 ہوا تھا. 9/11 میں پینٹاگون کے دفتر پہ جا کے ایک جہاز گرا تھا, جا کے 2 جہاز جو تھے وہ ٹوئن ٹاورز پہ جا کے لگے تھے. تو امریکہ کے صدر جو تھا اس نے 3 گھنٹے کے بعد اس نے کہہ دیا تھا ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے اسامہ بن لادن ہے, ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے طالبان ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سیدھا جا کے افغانستان کے اوپر ایک جنگ تھوپ دی. اس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے, مارے گئے دونوں سائڈوں پہ, اور پوری کی پوری یعنی آپ سمجھے کلچر اس کا تباہ ہو گیا. اس کی پوری زندگی جو ہے وہاں پہ لوگوں کی جیرن ہو گئی. 3 جنریشن جو ہے ان کی اس جنگ کی نظر ہو گئی, اور یہ سب کچھ ہو گیا. پھر امریکہ نے کہا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے عراق میں, وہ ہمارے خلاف استعمال ہوں گے. اور اس کے بعد جا کے جو عراق کا حال کیا وہ آپ کو پتہ ہے, جو مڈل ایسٹ کا حال کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. اور ایک دن جارج ٹیننٹ جو تھے سی آئی اے کے ڈائریکٹر, انہوں نے کہہ دیا کہ جی سوری وہ ہماری انفارمیشن غلط تھی, یعنی اس کے بعد اس کو برطرف کر دیا گیا. اللہ خیر صلی. یعنی پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کو قتل کر دیا, کتنی خواتین کی قسمت دری ہوئی وہاں پہ, پوری کی پوری سویلائزیشن اڑا کے رکھ دی. اور اس کے لیے ایک آدمی کی برطرفی, یعنی برطرفی بھی کیا, جو ریٹائرمنٹ سے 1 ہفتہ پہلے برطرفی ہوتی, وہ والی بات ہوئی. پھر امریکہ نے کیا کیا, امریکہ نے گوانتانامو بے بنا دیا. گوانتانامو بے کیا تھا, کیونکہ جس کو انہوں نے سزائے موت دینی تھی, جس کو انہوں نے 3rd ڈگری ٹارچر کر کے اسے انفارمیشن دینی تھی, اس کو وہاں پہ لے جا کے بند کر دیتے تھے. ایک بھی امریکہ کے اندر تنظیم نہیں اٹھی جو کہ گوانتانامو بے بند کر دو, یہ غیر قانونی ہے. جو یہ کہے کہ یہاں پہ لوگوں کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل انوائرمنٹ ہے اور یہ اور ہے, کیا ظلم خلیل زاد, کوئی اور آرام, کوئی اور یہ وہ کسی کی مجال نہیں کوئی یہ بات کر لے. ان کو پتہ ان کے ساتھ کیا ہونا تھا. وہ بھی گوانتانامو بے میں ایک سیل کے اندر کسی 4 اپنا قیدیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوتا, وہاں پہ ٹینٹ کرا کے اس کی انہوں نے بٹھا دینا تھا وہاں پہ. پھر آپ یاد کریں کہ جو برطانیہ میں ایک حادثہ ہوا جس میں انڈر گراؤنڈ ٹیوب سٹیشن کے اوپر ایک بم دھماکے ہوئے تھے, تو انہوں نے کتنا ٹائم دیا تھا. ان کی تفتیشی ٹیمیں جو تھی وہ ایون پاکستان آ گئی تھی. لاہور کینٹ ایک مدرسے کے اندر آ کے انہوں نے وہاں پہ لوگوں کی تفتیش کرنا شروع کر دی تھی, اور ساتھ مقامی پولیس تھی, لیکن وہ اپنی پوری تفتیش کر رہے تھے کہ کون ملوث ہے, کہ چھوڑنا نہیں اس پہ ہم نے, یہ آپٹکس ایسے گئے ہیں یہاں پہ. پھر ایک آپ سمجھے کہ معصومانہ سی چیز ہوئی, اور وہ ایک پیٹی کرائمز میں ہو گئی کہ لوگوں نے برطانیہ کے اندر یہ جو سٹورز ہیں ان کی لوٹ مار شروع کر دی, اور یہ کئی سپر سٹورز جو ہیں وہ لوٹے گئے, بریڈفورڈ میں بھی اور لنڈن میں بھی اور پتہ نہیں کہاں مینچسٹر میں بھی. 72 گھنٹے لیے انہوں نے.
جو ویڈیو فوٹیج میں آ گیا تھا 72 گھنٹے لیے برطانیہ کی پولیس نے اور انہوں نے 4000 سے زیادہ لوگوں کو اس میں گرفتار کیا. عدالتوں نے ٹھک 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 کر کے فیصلے سنائے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ بول کے دکھا ہوا. وہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کی بھی آواز نہیں نکلتی, جن لوگوں کے لوگ گرفتار ہوئے ان کی بھی آواز نہیں نکلتی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو بھی اب اٹھائیں گے. جب آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ وہ ریاست کے خلاف ہو یا مخالف ہو اور اس سے ریاست کمزور پڑتی ہو یا ریاست کی جو علامتیں ہیں اس کی سلامتی کی, جب ان کو زک لگتی ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا رحم نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی ملک اٹھا دے اور ہیومن رائٹس کیا اور ویمن رائٹ کیا اور فلاں رائٹ کیا فلاں رائٹ کیا, آپ جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہتھیار اٹھانا تو ہمارا زیور ہے, ہم ہتھیار لے کے پھرتے ہیں, یہ ہماری تہذیب ہے, ہمارا کلچر ہے. تو جب دبئی میں ملازمت کرنے جاتے ہیں تو وہاں ان کے پاس نیل کٹر بھی نہیں ہوتا. جب سعودی عربیہ میں ملازمت کرنے جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس نیل فائلر بھی نہیں ہوتا کہ اسے ناخن صاف کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پکڑ کے اندر بند کر دیں گے, پوچھنے والا نہیں ہوگا, ولی وارث نہیں ہوگا. کیونکہ آپ مروجہ قوانین کو جب توڑتے ہیں اور ریاست کو لگتا ہے کہ آپ ریاست کے کاموں کے اندر, اس کے قانون کے اندر آپ کوئی غیر فطری بات کرنے لگے ہیں تو آپ کو بڑی سختی سے نمٹا جاتا ہے. پاکستان میں الٹا حساب ہے. پاکستان میں آگے لگی ہوئی, ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ کس نے لگوائیں, کس کے پروٹیسٹرز نے لگوائیں, کس کے حامیوں نے لگوائیں, اور انہوں نے بہت زیادہ نقصانات کر دیے. لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو گئی, پورا ملک افراتفری میں پڑ گیا, سراسیمگی کی ایک حالت ہو گئی, کاروبار زندگی بند ہو گیا, لوگ گھروں میں قید ہو کے رہ گئے اور وہ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آزادی کی جنگ تھی. پھر آزادی کی جنگ جب فیل ہوتی ہے تو اس کو بغاوت کہا جاتا ہے اور بغاوت کا سر کچلا جاتا ہے, اور بغاوت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سر قلم ہوتے ہیں. پھر وہ آزادی کی جنگ نہیں ہوتی, پھر وہ بغاوت ہوتی ہے. آزادی اس وقت تک ہوتی ہے کہ اگر آپ جیت جائیں یا آپ کسی غیر ملکی یا کسی اور غیر فطری طاقت سے آپ آزادی لے رہے ہوں جس نے آپ کے حقوق سلب کیے ہوں تو پھر ٹھیک ہے. یہاں پہ کس طرح کے حقوق آپ کے سلب ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے بھائی صاحب کے گھر کی تلاشی ہونی ہے تو کہہ رہے میں نے تلاشی نہیں لینے دینی, میں نے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کسی کو آنے دوں. ہاں TORs ہوں گے, کنڈیشنز ہوں گی کہ ہم طے کریں گے معاملات کے. جی بشرا بیگم کے کمرے کی تلاشی نہیں ہونی, جو یہ جو زمان پاک ہے اس کے بیسمنٹ کی تلاشی نہیں ہونی, اور میرے نوکروں سے پوچھ گچھ نہیں ہونی. یعنی یہ شرائط رکھ رہے ہیں وہ بھائی صاحب اس میں. کیوں بھائی؟ مجرم سے آپ یہ شرائط رکھواتے ہیں. یہاں پہ حکومت کی کمزوری ہے. حکومت کو کہنا چاہیے آؤٹ, گیٹ آؤٹ. تم اور تمہاری بیوی باہر جا کے اوبر کراؤ, اس سے بیٹھو, ہم گھر کی تلاشی لے رہے ہیں, فارغ ہوں گے تمہیں بتا دیں گے اور تمہیں چابی دے دیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جاؤ تم گھر میں جو تم نے کھانا پکوایا, وہ پکوایا کیا ہوگا, باہر سے آیا ہوگا, ہمیشہ باہر سے آتا ہے, آج بھی باہر سے آیا ہوگا, اس کو کر لیں گے. پھر یہاں پہ ایک میں نے خط ابھی دیکھا, کوئی ویٹرنس نے خط لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی فیملی کو ہراس کیا جا رہا ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ ایک طرف عمران خان کہتا ہے کہ یہ ایجنسیوں کے اپنے لوگ تھے, دوسری طرف پتہ چلتا ہے کہ آرمی چیف ہے اور تگڑا آرمی چیف جس کو فوج جس سے عشق کرتی رہی, اس کی اگر فیملی کے لوگ ملوث ہیں تو ان کو نہیں چھوڑا جا رہا, ان کو نہیں بخشا جا رہا, کیونکہ ان کے ایویڈنس ہیں وہاں پہ, ان کی ویڈیوز ہیں, اس کے بعد وہ غائب ہیں اور ان کو پکڑا جا رہا ہے. حالانکہ میری ان سے دوستی ہے ذاتی طور پہ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ڈاکٹر سلمان شاہ اور میں, ہم ایک کیبنٹ میں بھی ہم نے سرو کیا مشرف کے ٹائم پہ, انٹرم گورنمنٹ میں بھی تھے, ویسے بھی ہم نے سرو کیا, ہماری دوستیاں بھی رہیں. ایک ہی کمپنی کے ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں, ابھی بھی ہیں, آج بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا ان سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے. میرے شوز میں پتہ نہیں 10,000 دفعہ آئے ہوں گے وہ. ان کی فیملی سے میرا بڑا تعلق ہے, بڑی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں میری, اسپیشلی مشرف کے ٹائم پہ جب ادھر ہوتے تھے تو ہماری بڑی ملاقات ہوتی تھی. لیکن اب یہ ایک چیز آ گئی جس میں ایویڈنس آ گیا. جب ایویڈنس آ گیا, ویڈیوز آ گئیں, آڈیوز آ گئیں, آپ کے فون کی کنیکٹیوٹی شامل ہو گئی, تو پھر اس میں کیا بچت آپ کو چاہیے؟ کون سی بچت چاہیے آپ کو ان چیزوں کے لیے؟ آرسن کے لیے, توڑ پھوڑ کے لیے, آگے لگانے کے لیے. آپ پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں, آپ رینجرز کی گاڑیوں کو نظر آتش کر رہے ہیں, آپ ٹریکٹر ٹرالیاں جو ہیں معصوم لوگوں کی ان کو الٹا رہے ہیں. آپ برکت مارکیٹ میں کنٹینر آ کے کھڑے ہوئے جن کے اندر کپڑا تھا, آپ اس کو آگ لگا دی آپ نے, وہ ایکسپلوژن سے اڑ گئے.
وہ نہیں آپ کو شرم آئی؟ یہ سارے کا سارے کام جو ہیں اب جب اس کے کھرے ملنا شروع ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ عمران خان نے خود پلان کیے تھے، کیونکہ 8 دہشت گرد پکڑے گئے. 3 تو ان میں سے ایسے ہیں جو لاہور کے، جنہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم وہ جو سینیٹر اعجاز چودھری ہے اس سے رابطے میں تھے اور وہ ہمیں انسٹرکشن دیتا تھا. کچھ علاقہ غیر سے آئے تھے، یہ علاقہ غیر تو نہیں اب کہنا چاہیے، اب تو نہیں، اب تو کے پی کے ہی ہے، تو کے پی کے سے آئے تھے اور وہ اپنے اپنے مقامی، وہ سوات کی اور بنو کے اور سوابی کے جہاں جہاں کے ان کے ایم پی ایس وغیرہ ہیں ان سے فون پہ رابطوں میں تھے اور وہ ان کو انسٹرکشنز دے رہے تھے. سارا فورینزک آ گیا ہوا ہے، ایویڈنس ہے اس بات کا، اور پھر ایک بالغ جرم ہے. اور آپ کہہ رہے نہیں نہیں یہ تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں، ایجنسیاں اپنے لوگ پکڑیں گی، اپنے آرمی چیف کے فیملیز کو پکڑیں گی. ایجنسیاں جو ہیں وہ فوجیوں کی فیملیاں جو آ کر اس میں ملوث ہیں ان کو بھی پکڑیں گی. لاہور کینٹ میں میرے اپنے جاننے والے ہیں کہ جو گرفتار ہوئے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور وہ مانتے ہیں کہ وہ گئے ہوئے تھے. یہ بھی نہیں کہ وہ انکاری ہے، کیونکہ ہر آدمی عمران خان کی طرح جھوٹا تھوڑی ہے، لوگ سچ بھی بولتے ہیں، چاہنے والے بھی سچ بولتے ہیں سب کو. تو یہ عمران خان نے بہت پہلے سے پلان کیا تھا، کیونکہ یہ تو گرفتاری کی بات ہو تو 6 مہینے سے ہو رہی تھی. یہاں تک پلاننگ ہوئی تھی کہ جیسے ہی اریسٹ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ہم نے کیا کیا فوٹیج دکھانی ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، ان کو بھی فوٹو شاپ کرو تاکہ جتھا 1500 کا آ رہا ہے وہ لگے گا 50,000 لوگ آ رہے ہیں. پوری پلاننگ تھی. جس طرح سابق کور کمانڈر جو تھے ان کی وائف نے وہاں سے گارڈز کو ہٹایا کیونکہ ان کی رشتہ داری بندیال صاحب سے، وہ بھی ساروں کو پتہ چل گیا. اور یہ عدالتوں کا ہم جو مرضی کہیں، کوئی بھی عدالت مجھ سے سوال کر سکتی ہے بلا کر، اور یہ ان کا رائٹ ہوگا. عدالت مجھے بلائے گی، مجھے جانا پڑے گا کہ تم عدالتوں کے اوپر ایسی بات کر رہے ہو. لیکن اگر آج جیسے ہوا لاہور کی ایک عدالت، وہ کہتی ہے 72 کے 72 جو استعفے ہیں تحریک انصاف کے وہ نامنظور ہیں جی، کل عدم ہو گئے، ان کو واپس اسمبلی میں لے کے جاؤ. کس طرح سے آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ یعنی اسمبلی بھی اب آپ کے ماتحت ہے، جو قانون بناتی ہے، قانون سازی کرتی ہے، اس کو بھی آپ بتائیں گے کہ اس نے کیسے چلنا ہے. یعنی مجھے اگر کوئی چیز نہیں پسند تو میں کہتا ہوں نہیں، نہ مجھے نیب پسند ہے، نہ ایف آئی اے پسند ہے، نہ اینٹی کرپشن پسند ہے، نہ پولیس پسند ہے. خبردار، پہلے میری مرضی کے لوگ پولیس افسر بناؤ، میری مرضی کے لوگ تفتیش میں ڈالو، میری مرضی کے جج ڈالو، اور پھر آ کے مبشر لقمان سے بات کرو. کمال ہے. اور وہ ظلم خلیل زاد، وہ کس میسج کو، جو ایک میسج سیالکوٹ سے اوریجنیٹ ہوا، وہی ظلم خلیل زاد کو اس نے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے اسی کے اوپر پتہ نہیں کوئی 1 درجن ٹویٹس کر دی. یہ ظلم خلیل زاد جو ہے اس کا کیا انٹرسٹ ہے کہ کل پاکستان نے چائنا سے ڈیل سائن کر لی ہے، کل پاکستان نے ایران کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ایران اور سعودی عربیہ کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، اور ٹرکی، ایران، پاکستان، رشیا، چائنا، یہ سارے مل کر ایک اپنا بلاک بنا رہی ہیں جہاں پہ ٹریڈنگ ہونی ہے، جہاں پہ انرجی کی ڈیلز ہونی ہے، جہاں پہ چاہ بہار سے لے کے گوادر تک اس کو ریلوے لائن سے کنیکٹ کرنا ہے. رشیا کو ڈیپ واٹر ایکسس دینی ہے، چائنا کو ڈیپ واٹر ایکسس دینی ہے تاکہ اس کو سستی انرجی ملے اور اس کی پروڈکشن دنیا کو جائے، اور پاکستان کو راہداری ملے اور پاکستان کمائی کرے، نہ کہ $1 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے آگے ناک سے لکیریں نکالتا رہے. یہ تکلیف ہے ظلم خلیل زاد کو. یہ تو 2017 میں کہتا تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے. یہ تو وہ آدمی تھا. اس سے اب ہم ایڈوائز لیں گے، ہمیں یہ چاہیے. یہ لوگ عمران خان کی مدد کر رہے ہیں. تحریک طالبان ایک لیٹر نکال دیتے ہیں کہ عمران خان کی مدد کرنا فرض ہے ہمارا. کون ہے تحریک طالبان؟ جنہوں نے پاکستان کے اوپر اعلان جنگ کیا ہوا ہے، وہ اب ہمیں بتائیں گے. آپ یہ سوچیں کہ کس کس کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کو لاچار کرنے کے لیے. اور آپ مسائل دیکھیں لوگوں کے کہ میری مرضی کی تلاشی ہوگی، میری شرائط کے حساب سے ہوگی. میرے جو ایم این ایز جنہوں نے ریزائن کر دیا تھا 10 مہینے پہلے، ان کو واپس اسمبلی میں ڈال دو کسی نہ کسی طرح، تاکہ آگے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی میرا ہو، انٹرم گورنمنٹ بھی میری مرضی کی ہو، الیکشن بھی میری مرضی کو. میری 2 اسمبلیز ہیں جن میں میری میجورٹی ہے، کسی اور کی میجورٹی نہیں. میں نے ان کو توڑ دی کیونکہ میری جوتی کی نوک پہ ہے. اب میری مرضی کے مطابق فوراً انہیں اسمبلیوں کے الیکشن بھی کرا دو. اچھا کے پی کے کو رہنے دو، کیونکہ کے پی کے ابھی ہمیں ضروری نہیں ہے، لیکن پنجاب میں ہمیں الیکشن چاہیے. یہی سپریم کورٹ نے کیا کہ صرف پنجاب میں الیکشن کرا لو. کے پی کے الیکشن کو بھول گئی، ادھر 90 دن کی بات نہیں آتی. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ پاکستان اب یہ 2023 کے اندر اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اور یہ صرف معاشی سروائیول نہیں ہے، یہ آئیڈیولوجیکل سروائیول ہے، یہ جغرافیکل سروائیول ہے. اور یہاں پہ پاکستان کو ثابت قدم ہونا ہے، ریاست پاکستان کو بھی ثابت قدم ہونا ہے. اور آپ کو اور مجھے
ان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں تاکہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ جو ہے اس کو ہم نکال دیں, ہر ہاتھ جو ہے اس کو توڑ دیں پکڑ کے, اور پھر اسی طرح ان کی دوڑے لگیں جیسے ڈبو دوڑ رہا تھا نا, زبان نکال نکال کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا جیسے ایک, اب سمجھ گئے کون سا جانور ہے جس کو پانی چاہیے ہوتا ہے اس وقت. یہ حال ہونا چاہیے ان لوگوں کا. اور میں تو اب حکومت کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جتنے اوورسیز پاکستانیز جنہوں نے پاکستان کے یعنی بے حرمتی کی, جنہوں نے کیمپین چلائی ہوئی ہیں پاکستان کے اداروں کے اور ان کے سربراہوں کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف, آئی ایس آئی کے خلاف, ایم آئی کے خلاف, آئی بی کے خلاف, ہمارے یعنی نیشنل اسمبلی کے خلاف, ان ساروں کے جو وہ نائکاپس ہیں ان کو کینسل کریں, آپ ان کے پاسپورٹس کینسل کریں, یہ وہیں پہ رہیں پھر اگر رہ سکتے ہیں تو. اور اگر یہ یہاں پہ جو لوگ ملوث ہیں پہلے ان کے آئی ڈی کارڈ کینسل ہو, ان کے پاسپورٹ کینسل ہو, ان کے نام پہ جتنی بھی جائیدادیں ہیں ان کو بیچ کر یہ سارے نقصانات پورے کیے جائیں, جو اس دن لوگ شہید ہوئے ان شہداء کی فیملیز کو یہ پیسے ادا کیے جائیں, تب اس کا کچھ ازالہ ہونا شروع ہوگا. ابھی دماغ خراب ہے لوگوں کا. پوری دنیا میں جب آپ اپنے ملک کو توڑتے ہیں, پھوڑتے ہیں, آپ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو سر کچلا جاتا ہے, پپیا نہیں کرتا کوئی, ہار نہیں پہناتا کوئی. سوچئے گا اس پہ. اللہ حافظ.